فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے، پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے، جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ فرض نماز میں جب امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، کیا زور سے آمین کہنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں اختلاف ہے، جائز تو ہے زور سے آمین کہنا بھی، بہتر کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زور سے آمین بہتر ہے، اور ان کی دلیل ہے مد بہا صوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور اپنی آواز کو اونچا کیا، تو جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آمین آہستہ افضل ہے، اس کی وجہ آمین ایک دعا ہے، اور قرآن میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے سے پکارو، تو دعا میں جہر یہ بہتر نہیں ہے، دعا میں جو ہے سر یعنی آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ قرآن کو اصل قرار دیتے ہیں اور پھر حدیث میں تعویل کرتے ہیں، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اونچا کیا تو یہ تعلیم ناس کے لیے ایسا ہمیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کوئی بھی کام جو سرن ہوتا تھا جہرن کر دیا کرتے تھے تاکہ پیچھے مقتدیوں کو پتہ چلے، یہی وجہ ہے کہ ظہر میں بھی آپ نے جہرن قرات کی ہے، حالانکہ ظہر میں تو جہرن قرات نہیں ہوتی، لیکن چند آیتیں آپ نے جہرن پڑھی ہیں تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے کہ بھئی میں کیا پڑھ رہا ہوں، تاکہ لوگ سیکھیں۔ تو یعنی یہی کہا جاتا، یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آہستہ یعنی زور سے آمین کہہ دی ہے تو اس سے اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلیم کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس موقع پہ آمین کہی ہے۔ باقی یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنا لڑنا نہیں چاہیے۔ بہرحال ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کی جائے، کوئی اگر زور سے کہے گا تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ کیا چاش کی نماز ظہر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ چاش کا وقت ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اگر آپ اس وقت میں پڑھتے ہیں تو ایک نارملی ایک عام نوافل کی طرح وہ نوافل ہوں گے، وہ ظہر کے وہ یعنی چاش کی نماز نہیں کہلائے گی۔ پھر وہ بنگلہ دیش سے کسی نے پوچھا ہے، ہمارے گھر کچھ عورتیں آتی ہیں جو دوسروں کے گھر جا کر تبلیغ کرنے کا کہتی ہیں اور پیسے بھی مانگتی ہیں، جب میں منع کرتی ہوں تو غصہ کرتی ہیں، اس بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ یہ کیسی تبلیغ ہے بھئی؟ آتی ہیں پیسے بھی مانگتی ہیں، آپ منع کر دیں، ایسا نہ ہو کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو تو ان کو سختی سے منع کریں، یہ کیا دھندا لگایا ہوا ہے؟ تو بنگلہ دیش میں تبلیغ والے کام کرتے ہیں تو وہ تو فری میں ہوتی ہیں ساری تبلیغ، اپنا خرچہ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت ہوتا ہے، تو یہ خاتون مجھے تھوڑا سا گڑبڑ لگ رہی ہیں یہ خواتین۔ عبد القدیر بلند شہر سے، کیا داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے؟ اگر میں کہہ دوں ہاں بڑھتی ہے تو عبد القدیر بھائی کیا آپ رکھ لیں گے داڑھی؟ اگر میں کہہ دوں داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے، آپ دیکھیں کل جو ہے آپ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ دیکھیں داڑھی رکھنے کا براہ راست تو مردانہ قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے، لیکن مینٹلی آدمی اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے داڑھی مردوں کا شعار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ
اور مونچھیں گھٹاؤ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت قرار دی ہیں, ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے. تو پیغمبر وہی کام کرتے ہیں جو نیچر کے مطابق ہوتا ہے. تو جب پیغمبروں نے داڑیاں بڑھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ مردوں کی فطرت ہے. عورت کے تو چہرے پہ بال نکل آئے تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے اگر داڑھی کی جگہ, تو یہ تو مردوں کی فطرت ہے. آپ نر جانور دیکھیں, ان کے داڑیاں ہوتی ہیں, ان کے بڑے بال ہوتے ہیں چہرے پہ. تو جب آپ داڑھی رکھیں گے اور آپ کو مردانہ وجاہت محسوس ہوگی تو خود بخود آپ کی مردانہ قوت بھی بڑھے گی, کیونکہ مرد ہونے کا احساس یہی انسان کو مرد بناتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان میں مردانہ قوت نہیں ہوتی, لیکن جو داڑھی والے ہوتے ہیں تو ان کو خود اپنی مردانگی کا احساس ان میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب یہ احساس زیادہ ہوگا تو مینٹلی آپ میں زیادہ ظاہر ہے ہر قوت زیادہ بڑھے گی آپ میں. جو مردوں کے جو بھی بہادری آئے گی اور بھی بہت ساری چیزیں, تو اس میں مردانہ قوت بھی آٹومیٹیکلی آپ کی مینٹلی بڑھے گی بہرحال. اور یہ زیادہ تر دماغ کا ہی کھیل ہے, آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں. یہ زیادہ تر آپ دیکھ لو نا, کتنے لوگ ہیں جو ہائی اللہ ہوئی اللہ والے, جو ہی ہیں نہ شی ہیں, حالانکہ وہ فزیکلی مرد ہوتے ہیں لیکن خواتین کی مشابہت اختیار کر کے میک اپ کرتے ہیں اور وہی اسی جیسی خواتین جیسے ڈریس پہنتے ہیں, تو ان میں مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے, حالانکہ ان میں فزیکلی تو وہ مرد ہی ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے بھائی, مینٹلی جب وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, خواتین جیسا لائف اسٹائل رکھتے ہیں, آئی اللہ ہوئی اللہ کرتے ہیں, ہاتھوں کی بناوٹ اور یہ سب, تو ہوتے ہوتے وہ مینٹلی پھر نامرد ہو جاتے ہیں. تو اس سے